السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ آج کل ہر شخص یہ کہتا ہوا ملتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، میں بہت ہی پریشانیوں میں گھرا ہوں، میرا کاروبار بھی ختم ہو گیا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں قبول نہ ہونے کی آخر وجہ کیا ہے؟ دعائیں قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دعا کرنے والے شخص کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، عاجزی اور انکساری کا بہت بڑا فقدان ہوتا ہے، اور ترتیب دیے ہوئے جملے ہوتے ہیں جو عام طور پر دعاؤں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور میری عزیز بہنوں، عاجزی، انکساری، خشوع، خضوع، قبولیت کی امید اور دعا مسترد ہونے کا خوف حقیقت میں دعا کی روح، دعا کا مقصود اور دعا کا مغز ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین۔ اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اب میں عاجزی و انکساری کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک عمر نوجوان ہے، وہ اپنے باپ سے کہتا ہے: ابو، میرے لیے ایک لیپ ٹاپ خرید دیجیے۔ باپ کی آمدنی نہایت ہی کم تھی، وہ لیپ ٹاپ خریدنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، انہوں نے ٹال دیا۔ عمر نوجوان بار بار کہتا رہا اور باپ بار بار منع کرتے رہے۔ بالآخر ایک روز باپ نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ میں نے کہہ دیا کہ میں ہرگز لیپ ٹاپ نہیں خریدوں گا، اب آئندہ مجھ سے اس قسم کی بات مت کرنا۔ یہ سن کر اس عمر نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کچھ دیر خاموش رہا، اس کے بعد روتے ہوئے بولا: ابو، آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں، بابا ہیں، آخری امید ہیں، پھر آپ سے نہ کہیں تو اور کس سے کہیں؟ اس جملے نے باپ کو تڑپا دیا۔ اچانک اس کا انداز بدل گیا، اس نے کہا: اچھا بیٹے، اطمینان رکھو، میں تمہارے لیے لیپ ٹاپ خریدوں گا اور کل ہی خریدوں گا۔ یہ کہتے ہوئے باپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اگلے دن اس نے پیسے کا بندوبست کر کے، پیسے کا انتظام کر کے اپنے بیٹے کے لیے نیا لیپ ٹاپ خرید دیا۔ لڑکے نے بظاہر ایک جملہ کہا تھا، مگر یہ ایک ایسا جملہ تھا جس کی قیمت اس کی زندگی تھی، جس میں اس کی پوری ہستی شامل ہو گئی تھی۔ اس جملے کا مطلب یہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے گارجین کے سامنے، اپنے سرپرست کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے۔ یہ جملہ بول کر اس نے اپنے آپ کو ایسی جگہ پر کھڑا کر دیا، ایسے پوائنٹ پر کھڑا کر دیا جہاں اس کی درخواست اس کے گارجین کے لیے، اس کے سرپرست کے لیے، اس کے باپ کے لیے بھی اتنا ہی بڑا مسئلہ بن گئی جتنا خود اس کے لیے۔ اس واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ دعا اور ذکر الہی کی وہ کون سی قسم ہے جو باب اجابت سے ٹکراتی ہے، جو میزان کو بھر دیتی ہے
اور اس کے بعد خدا کی رحمتیں بندے کے اوپر امنڈ آتی ہیں۔ یہ رٹے ہوئے الفاظ کی تکرار نہیں ہے، نہ اس کا کوئی سلیبس ہے، نہ اس کا کوئی نصاب ہے۔ یہ ذکر اور دعا کی وہ قسم ہے جس میں بندہ اپنی پوری ہستی اور وجود کو انڈیل دیتا ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ اتنا زیادہ شامل کر دیتا ہے کہ بیٹا اور باپ دونوں ایک ترازو پر آ جاتے ہیں، بیٹا اور باپ دونوں ایک میزان پر آ جاتے ہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب کہ ذکر محض لغت کا لفظ نہیں ہوتا بلکہ ایک شخصیت اور وجود کے پھٹنے کی آواز ہوتا ہے۔ تو اس وقت خدا کی رحمتیں اپنے بندے پر ٹوٹ پڑتی ہیں، بندگی اور خدائی دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو جاتے ہیں، اور پھر قادر مطلق عاجز مطلق کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے